میرے بھائی اس سنت کو لوگوں نے بڑا طول دیا ہے، لوگوں نے بہت اس کو اٹھایا ہوا ہے، پہلے یہ کریں کہ پہلے یہ کریں کہ پہلے یہ کریں، مگر یہ تو سوچیں کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں دسترخوان پر کیا ایک سے زیادہ کھانے ہوتے تھے؟ وہاں تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ایک مہینہ، کبھی دو دو مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ پھر شاگرد نے پوچھا کہ پھر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان ہوا الا الماء والتمر، کہ بس کھجور، مٹھی کھجور کی کھا لی اور اس کے اوپر پانی پی لیا، اور الحمدللہ سارا دن اسی میں گزار لیا۔ وہاں تو یہ حال تھا، آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی ڈش پہلے اور کون سی ڈش بعد میں، وہاں اتنی ڈشیں ہوتی کہاں تھی؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے جو پوچھتے ہیں پہلے میٹھا کھانا چاہیے یا پہلے نمکین کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو دے آپ بے شک اس کو کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دو تین کھانے یا زیادہ آپ کے پاس آئیں تو اس کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فقر و فاقے کو بھی ذرا یاد کریں کہ ہمارے حضور جو ہے وہ کیسے گزارا کرتے تھے اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میں درس حدیث میں بیان کر چکا ہوں اسی شمائل ترمذی شریف کے اندر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے سامنے ایک مرتبہ کھانا لایا گیا اور مرغ روسٹ تھا، مرغ بنا ہوا، تو اس کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر ہو گئی، اور بار بار پوچھتے رہے، کپڑے کا دامن بھی تر ہو گیا۔ اس سے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کبھی ایک کھانے سے زیادہ کھانا کھایا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی کبھی قسمت سے مل جائے تو۔ سمجھ دیں آپ بات کو؟ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، یہ میٹھا، یہ نمکین، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، خدا کے بندو آج کل جتنی بیماریاں ہیں نا، یہ ساری زیادہ کھانے کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ کھانا کم کھانے سے کوئی آدمی نہ مرتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے، کھانا زیادہ کھائیں گے تو بیمار بھی ہوں گے، اور بیماریاں بھی، اگر جان لیوا بیماری ہوگی تو آدمی مر بھی جائے گا۔ تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو پھر بیماری کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ الکریم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی جب جو کا آٹا مل جاتا تو جو کی روٹی جو ہے نا وہ بنتی، اور آٹا بھی وہ جو ان چھنا، چھانا ہوا نہیں، موٹا موٹا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جب پیستے ہیں جو کو تو اس کے بعد بھی اس کے اندر اس کا چھلکا جو ہے نا، وہ جو دانے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکا جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر باقی رہتا ہے، بس اوقات وہ موٹے موٹے چھلکے بھی آتے ہیں اس میں، ہاں جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تب جو کی روٹی پکتی ہے، یہ بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سرکہ ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے، ہاں جی۔ اکثر دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکے کے اندر ڈبو کر تو آپ کھا لیتے تھے، ہاں جی۔ اب وہاں میٹھا اور پھیکا اور کیا نام ہے نمکین، یہ کھانے کا سوال جب آتا ہے تو مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے
کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک میٹھی ڈش کھاتے تھے، ایک نمکین ڈش کھاتے تھے، اس میں پھر اس کو پہلے کرتے تھے اس کو بعد کرتے تھے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کبھی کبھی صحابہ کرام ہیں جی ان میں سے جو واقف حال ہوتے، سب تو واقف حال بھی نہ ہوتے، کوئی جو گھریلو حالات سے واقف ہوتے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کئی دن فاقے سے گزر گئے ہوتے، تو کوئی صحابی یا کوئی صحابیہ جو گھر میں جن کا آنا جانا ہے تو وہ حضور کے لیے کچھ بندوبست کر لیتے، کوئی ایک بکری کا، اور سرکار کو دعوت دیتے کہ حضور ہمارے گھر آپ تشریف لائیں، کھانا ہمارے گھر میں کھائیں. جس طالب علم کو آپ سمجھتے کہ زیادہ ضرورت ہے کھانے کی، اس کو بھی ساتھ لے جاتے، ایک مرتبہ کئی لوگوں کو ساتھ لے جاتے. پھر وہاں بیٹھ کر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر گوشت زیادہ گلا ہوا نہ ہوتا تو چھری سے کاٹ کے تو آپ سب کے آگے رکھتے. سرکار کا یہ معمول تھا. ہاں جی. اور گھر والوں کا بھی خیال کرتے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ مہمان کھا جائیں اور گھر والے جو ہیں ان کے لیے ہاں جی ہر شے چٹم صاف. یہ طریقہ ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا نا کہ بی بی ام سلیم نے ہماری دعوت کی ہے، ہمیں کھانے پہ بلایا اپنے گھر، اور وہ جانتی ہیں کہ انا نحب اللحم، وہ جانتی ہیں کہ گوشت ہمیں پسند ہے، لہذا انہوں نے گوشت کا انتظام کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی زیادہ نہیں تھے، آپ تو بہت تھوڑا کھاتے تھے. آپ کے کھانے کا یہ ائمہ محدثین نے بتایا ہے کہ جو معدے کے اندر خلا ہے نا، اس خلا کے کرو 3 حصے. ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے، دوسرا تہائی حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا تہائی حصہ سانس لینے کے لیے. پتہ ہے معدہ اگر بھر جائے کھانے سے پینے سے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آکسیجن اندر کھینچتی ہے نا تو پھیپھڑے جو ہیں یہ پھول جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں. ہاں جی. اور ان کا پھولنا پھیلنا جو ہے یہ زیادہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور نیچے معدہ ہے. معدہ اگر فل بھرا ہوا ہو تو یہ پھیپھڑے جو ہے نا یہ اچھی طرح پھیل نہیں سکتے سانس لیتے وقت، اس لیے سانس صحیح طرح نہیں لیا جا سکتا. یہ مطلب ہے کہ معدے کا تیسرا حصہ جو ہے نا سرکار جب رج کے بھی کھا لیں، ہاں جی زیادہ سے زیادہ بھی رج کے کھا لیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معدہ مبارک جائے اس میں تیسرا حصہ خالی ہوتا. یہ ہوتا ہے جب آپ خوب زیادہ کھا لیں، اور جب اس سے کم کھائیں تو پھر اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. تو ایسے بھی ہے کہ بعض اوقات کھجوریں بھی کامیاب ہو جاتی تھی، ایسا بھی ہوا ہے. تو پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 3 کھجوریں کھا لیتے صبح اور شام اور پانی. پھر ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات کہ 2 افراد ہیں کھانے والے، کھجور ایک ہے، تو اس کے 2 ٹکڑے فرمائے، ایک ٹکڑا خود کھایا، ایک ٹکڑا دوسرے ساتھی کو کھلا دیا، پانی پی لیا، اور الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. آپ کا یہ طریقہ ہوا. آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے نمکین کھانا چاہیے یا پہلے میٹھا کھانا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ پہلے نمکین کھانا چاہیے یا پہلا میٹھا کھانا چاہیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ دے آپ کھائیں اپنی طبع کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کریں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کریں کہ کھانے جب زیادہ ہوں آپ کے پاس تو یہ نہ ہو کہ یہاں تک بھر جائے، یہ نہ ہو. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو بھی یاد رکھیں. تیسرا حصہ معدے کا جوف جو ہے اس کو سانس لینے کے لیے خالی رکھو. ایک حصے میں پانی
ایک حصے میں روٹی یا جو بھی کھانا ہے. اس طرح بھی ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی, کبھی نہیں کھائی, کہیں نہیں آیا کہ آپ نے گیہوں کی روٹی بھی کھائی ہو. حالانکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کا اظہار فرماتے تو وہ صحابہ کرام جو سرکار کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, تو یہ ان کے لیے لانا کہیں سے یہ کیا کوئی مشکل معاملہ تھا؟ خود حجاز مقدس کی سرزمین جو ہے وہ ایسی ہے کہ مدینہ منورہ سے دور جا کے جہاں فدق تھا, باغ فدق, یہودی رہتے تھے, وہاں پر خوب گندم ہوتی تھی. تو گندم سرکار نے نہیں کھائی, سرکار نے جو ہی کھایا. ہو سکتا ہے کہ اخیر زندگی میں کبھی گندم کھا لیو, میں نہیں کہہ سکتا, مگر جہاں تک مجھے پتا ہے سرکار نے گندم نہیں کھائی. اور جو کا آٹا بھی اس طرح کھایا ہے کہ کبھی تو اس کو چکی میں پیس لیا جاتا مگر موٹی چال رکھ کے, ہاں جی, دو پتھروں کے پوڑ چکی کی, ان میں کبھی ایسا ہوتا کہ نیچے پتھر کی سیل ہوتی, اس کے اوپر رکھ کے تو باٹ کے ساتھ وہ دستہ جو پتھر کا ہوتا اس کے ساتھ ایسے ایسے کوٹ لیتے اس کو اور اس کو پکا کے کھا لیتے. اللہ ربی لا شریک لہ. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے غرض ہی نہ تھی, غرض ہی نہ تھی دنیا سے. کتنی آپ کی نظر میں دنیا ہیچ تھی, کھانے پینے کی فراوانی, کھانے پینے کی چیزوں کی اخیر دور میں مدینہ منورہ کے اندر ہو گئی تھی, ہاں جی, لیکن سرکار نے تو پھر بھی اپنا حال وہی رکھا ہے, ویسے ہی حال خلفائے راشدین نے رکھا ہے اپنا حال. تب جا کے اسلام کو پوری دنیا کے اندر